اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم اسلام کے ایک ایسے بہادر سپاہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم صحابی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان کی حالات زندگی کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ ان کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اصفہان کے علاقہ کا ایک فارسی النسل نوجوان تھا۔ جس بستی میں ہم رہائش پذیر تھے وہ جی نام سے مشہور تھی۔ میرے باپ اس بستی کا سردار تھا۔ وہ تمام بستی والوں میں سب سے زیادہ امیر اور رعب و دبدبہ کا مالک تھا۔ پیدائش کے دن سے ہی وہ میرے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھے رکھتے تھے۔ جوں جوں میری عمر بڑھتی گئی، ان کی محبت میں اور اضافہ ہوتا گیا اور مجھے گھر کی چار دیواری میں اس طرح پابند کر دیا گیا جس طرح دو شہزادوں کو گھروں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ میں نے محبت کے اس قید خانے میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس میں بہت زیادہ محنت کی اور اس میدان میں خاص مقام حاصل کر لیا۔ بالآخر مجھے اس گھر کا نگران بنا دیا گیا جس کی ہم پوجا کیا کرتے تھے۔ اسے لگاتار جلانے کی ذمہ داری مجھے دے دی گئی۔ میں اسے دن رات ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہ دیتا۔ سالانہ وافر مقدار میں ہمارے گھر غلہ آتا۔ روزانہ اس جگیر کی دیکھ بھال میرے والد صاحب کا معمول تھا۔ ایک دن وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہو گئے اور مجھے حکم دیا، بیٹا میں آج کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، میری جگہ آپ جائیں اور کھیتوں کی نگرانی کریں۔ میں گھر سے تو اپنی جگیر کی نگرانی کرنے کے لیے نکلا، لیکن راستے میں ایک گرجا کے پاس گزرا جس میں عیسائی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا۔ مجھے اس وقت عیسائیت کے بارے میں کچھ علم نہ تھا، اس لیے کہ میرے والد مجھے گھر سے کسی وقت باہر نکلنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اس روز جب میں نے گرجا کے اندر عیسائیوں کو اجتماعی آوازیں سنتے ہوئے دیکھا تو میں بے اختیار اس کے اندر چلا گیا۔ جب میں نے غور سے انہیں دیکھا کہ وہ سب عبادت میں مصروف ہیں تو مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ باخدا میں غروب آفتاب تک وہیں رہا اور اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے نہ گیا۔ میں نے اہل کینیا سے دریافت کیا اس دین کا مرکز کہاں ہے تو انہوں نے مجھے بتایا شام میں ہے۔ جب میں رات ہوئی تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ باپ نے مجھ سے پوچھا، آج دن بھر آپ نے کون سا کام سر انجام دیا؟ میں نے عرض کی، ابا جان آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میں کنیسہ کے پاس سے گزرا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اندر عبادت میں مصروف ہیں۔ مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت اچھا لگا۔ شام تک میں انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ میرا باپ یہ باتیں سن کر گھبرا گیا اور میرے باپ نے اپنا دل پکڑا اور کہنے لگا، اس دین میں کوئی خیر خواہی نہیں، تیرے باپ دادا کا دین سب سے بہتر دین ہے۔ میں نے کہا، ابا جان ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میرا باپ میری جانب سے یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اندیشہ ہو گیا کہ میرا بیٹا کہیں اپنے ابائی دین سے لاحق نہ ہو جائے۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں۔ ایک دن موقع ملتے ہی میں نے گرجے میں پیغام بھیجا، جب کوئی قافلہ شام کے لیے آپ کے پاس سے گزرے تو آپ مجھے اطلاع ضرور کر دیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک قافلہ وہاں پہنچا جو شام جا رہا تھا۔ اہل کنیسہ نے مجھے اطلاع کر دی۔ میں نے اپنے پورے زور سے جھٹکا دیا اور زنجیریں ٹوٹ کر گر گئیں اور میں چپکے سے باہر نکل آیا اور قافلے کے ساتھ چل دیا۔ چند دنوں بعد ہم شام پہنچ گئے۔ وہاں میں نے دریافت کیا، اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے؟
لوگوں نے مجھے بتایا چرچ کا نگران اعلیٰ پوپ ہے۔ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے، میری دلی تمنا ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ میری مرضوات سن کر اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے جی بھر کر اس کی خدمت کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ یہ اپنے پیروکاروں کو صدقہ خیرات دینے کا حکم کرتا ہے، لیکن یہ خود نہیں کرتا۔ الٹا جب وہ اپنا مال لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ ان کا مال اپنے پاس رکھ لیتا ہے، فقراء اور مساکین کو اس میں سے کچھ نہیں دیتا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے۔ جب میں نے اس کی یہ حرکات دیکھی تو مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد موت نے اسے آ لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا، تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ تمہیں تو صدقہ خیرات دینے کا حکم دیتا، لیکن یہ خود تمہارا مال بھی ہڑپ جاتا۔ جب تم اسے اپنا مال دیتے کہ یہ غریبوں مساکین میں جمع کرتے تو یہ سارا مال خود ہڑپ جاتا تھا۔ اور انہوں نے مجھ سے کہا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا، تمہیں اس کا خزانہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہاں بتائیں۔ میں نے انہیں وہ خفیہ جگہ بتائی جہاں اس نے مال دربار رکھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے دیکھے اور یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے، اور سب نے فیصلہ کیا کہ اسے دفن نہ کیا جائے بلکہ سولی پہ لٹکا کر اسے پتھر مارے جائیں، اور اس کے ساتھ بالآخر یہی سلوک کیا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما بنا لیا۔ میں نے اس کی خدمت کرنا شروع کر دی اور اس سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میں نے دیکھا یہ شخص تو بہت پڑھا، زاہد، آخرت کا مطمئن اور دن رات عبادت میں مصروف رہنے والا ہے۔ اس کے یہ اوصاف دیکھ کر مجھے اس سے بے انتہا عقیدت اور محبت ہو گئی۔ میں نے اس کی خدمت میں بہت عرصہ وقت گزارا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں بہت افسردہ ہوا۔ روتے ہوئے اس کی خدمت میں عرض کی، حضرت، میں اب کہاں جاؤں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کس سے تعلیم حاصل کروں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، بیٹا، موصل میں ایک شخص رہتا ہے جو ہمارے مشن پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ جب میرا یہ مذہبی رہنما فوت ہو گیا تو میں تدفین سے فارغ ہو کر سیدھا موصل روانہ ہو گیا اور شخص سے ملاقات کی جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد عرض کی، مجھے فلاں پادری نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو جاؤں۔ انہوں نے آپ کے متعلق مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ اپنے مشن پر قائم ہیں۔ وہ میری باتوں سے متاثر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس بخوشی رکھ لیا۔ میں نے اس پادری کو بہت بہتر پایا۔ یہ بھی پہلے مذہبی رہنما کی طرح زاہد، عابد اور متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اس کا آخری وقت بھی آ پہنچا۔ میں نے افسردہ ہو کر کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے عرض کی، حضور، آپ جانتے ہیں کہ میں کس تلاش میں گھر سے نکلا ہوں۔ کیوں نہ میں ناز و نغم کی زندگی کو خیر آباد کہہ دوں؟ کیوں میں نے پھولوں کی صحت چھوڑ کر کون سا رستہ اختیار کیا ہے؟ حضور، اب آپ میرے لیے حکم کریں، میں کدھر جاؤں اور کہاں کا رخ کروں؟ کیسے اپنا رہنما بناؤں؟ کس سے یہ مذہبی تعلیم حاصل کروں؟ اس نے میری معصومانہ حالت کو دیکھ کر کپ کپاتے ہونٹوں سے اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا، بیٹا، نصیباً نامی بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے، اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے۔ جب اسے بھی تدفین کر دیا گیا تو میں سیدھا اس مذہبی رہنما کے پاس گیا جو اس بستی میں رہتا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد اسے اپنے سابقہ مذہبی رہنما کا سلام پیش کیا اور پیغام بھی دیا کہ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور میں
مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا مطمئن ہوں۔ کامل استاد کی تلاش میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اس نے میری بات سن کر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور اصول علم کے لیے اپنے پاس رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ بھی پہلے دونوں کی طرح بہت بڑا عابد اور متقی خدا پرست انسان تھا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہی ہوا، اسے بھی زندگی نے زیادہ مہلت نہ دی۔ جب بھی اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے افسردگی کے عالم میں ان کے سرہانے بیٹھ کر عرض کی، حضرت آپ میری تمنا کو جانتے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اپنے درد کا حال کسے سناؤں کہ اپنا رہنما بناؤں؟ اب کون میرے زخموں پر مرہم لگائے گا؟ اس شخص نے میری کیفیت دیکھ کر بڑے ہی مشکانہ انداز میں کہا، بیٹا عموماً یہ بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ اور وہ ہمارے مشن پر قائم ہے۔ اسے دفن کرنے کے بعد میں اسی شخص کے پاس چلا گیا اور میں نے وہاں جا کر جب اسے اس شخص کا سلام دیا تو اس نے مجھے رہنے کی اجازت دے دی۔ اس نے تعلیم کے ساتھ ساتھ مجھے یہاں کاروبار کے مواقع بھی فراہم کیے۔ میں کاروبار بھی کرنے لگا۔ کاروبار میں بہت برکت ہوئی، جس سے بہت سی گائیں اور بکریاں میرے پاس جمع ہو گئی، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں بھی زیادہ مہلت نہ ملی۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو میں نے حسب معمول عرض کی، حضرت اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ لیکن قدرت کا کرنا بھی ایسا ہوا، اسے بھی زیادہ مہلت نہ ملی۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو میں نے حسب معمول عرض کی، حضرت اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے مجھے یہی بات بتائی۔ کہنے لگا، اللہ کی قسم، روئے زمین پر اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جو ہمارے مشن پر قائم ہو، لیکن سرزمین عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا۔ پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اس کی چند ایک واضح نشانیاں بھی ہوں گی۔ وہ ہدیہ تو کھا لے گا، صدقے کی چیز نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہو تو میری نصیحت ہے ضرور جائیں اور ان سے ضرور ملیں۔ اس مذہبی رہنما کی وفات کے بعد میں بہت عرصہ اموریہ بستی میں رہا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے عرب تاجر یہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کہا، اگر تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تو میں اس کے اور یہ سب بکریاں اور گائیں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب ہم وادی القرہ میں پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ مجھے مجبوراً اس کی غلامی میں رہنا پڑا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد بنو قریظہ میں اس کا چچا زاد بھائی ملنے کے لیے آیا اور اس نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ وہاں میں نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ یہی میری آخری منزل ہے۔ میں یہاں غلامی کے دن گزارنے لگا، دن بھر ان کا کام کرتا اور زندہ رہنے کے لیے معمولی سا 2 وقت کا کھانا مل جاتا۔ یوں ہی میری زندگی کے دن گزرنے لگے۔ ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن میں غلامی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے۔ میں اس وقت کھجور کی چوٹی پر کام میں مصروف تھا۔ میرا آقا نیچے کھجور کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا، سانس پھولا ہوا تھا، گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا، خدا بنو قبیلہ کو تباہ کرے، وہ آج کعبہ میں اس شخص کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں۔ میں نے جب کھجور کی چوٹی پر اس کی بات سنی، میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا
کہیں میں نیچے ہی نہ گر جاؤں۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور بے خودی میں آنے والے شخص سے کہا، خدا کے لیے آپ مجھے دوبارہ بتائیں کیا خبر ہے۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرے آقا غصے میں آیا اور اس نے تاپڑ توڑ مکے رسید کرنے شروع کر دیے اور کہنے لگا کہ تمہیں اس سے کیا، چل تو اپنا کام کر۔ جب شام کا وقت ہوا تو میں نے کھجوروں کا تھیلا بغل میں لیا اور تلاش کرتے وہاں پہنچ گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز ہوئے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صالح اور خدا ترس انسان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کچھ مسافر ساتھی بھی ہیں۔ یہ میرے پاس صدقے کی کھجوریں ہیں، یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں لیں اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، یہ کھجوریں کھا لو، اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کوئی کھجور نہ کھائی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ ایک نشانی پوری ہوئی۔ پھر میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن کھجوریں لے کر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے بطور تحفہ آپ کی خدمت میں کھجوریں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تحفہ قبول کیا، خود بھی یہ کھجوریں کھائیں اور اپنے صحابہ کو بھی یہ کھجوریں کھلائیں۔ میں نے دل میں سوچا، یہ دوسری نشانی پوری ہوئی۔ پھر میں تیسری دفعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی کی تدفین کے سلسلہ میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھا جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانپ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کندھوں سے نیچے اتاری۔ میں نے مہر نبوت دیکھی تو پہچان گیا۔ میں اسے چومنے کے لیے جھکا اور زارو قطار رونے لگا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری یہ حالت دیکھی تو شفقت سے مجھے تھپتکی دی اور اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ میں نے اپنی درد بری داستان انہیں سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بڑی دلچسپی سے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ساتھیوں کو بھی یہ داستان سنائیں۔ میں نے اپنی تمام داستان سنائی، وہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ میں نے بڑی محنت کے بعد اپنی اصلی منزل پا لی۔